السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ اگر کسی نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولنا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ وہ تیز قدموں سے ہمنا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ میں لپٹی ہوئی ایک پرانی ڈائری تھی، آیت کی ڈائری۔ دروازہ صبا نے کھولا۔ وہ ابھی سو رہی ہے، بخار ابھی بھی ہے تھوڑا۔ مجھے بس ایک بار ملنا ہے، ایک بار۔ حیات کی آواز میں التجا چھپی ہوئی تھی۔ ہمنا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، کمزور زرد چہرہ، نازک سا وجود۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی جیسے وقت سے بھاگنا چاہتی ہو۔ حیات دھیرے سے اندر آیا، خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا۔ ہمنا نے نظریں نہیں اٹھائیں، صرف اتنا کہا، کیوں آئے ہو؟ تم تو خاموشی کو اپنا جواب بنا چکے تھے نا؟ حیات نے ڈائری اس کی طرف بڑھائی۔ یہ آیت کی ڈائری ہے، آخری سچ، آخری چیخ، آخری امید۔ پڑھو اسے، پھر مجھے بتانا ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمنا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری لی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حیات نے دھیرے سے کہا، تم کہتی ہو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، پر ہمنا، میں تو وہی ہوں جو ہر صبح تمہارے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ بس ایک خاموشی کی دیوار تھی جو آج توڑنے آیا ہوں۔ ہمنا کی پلکیں جھک گئیں، ہاتھ ڈائری کے صفحے پلٹنے لگے اور حیات خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ابتدا۔ وقت کبھی گزرتا نہیں، کچھ لمحے دل میں ٹھہر جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ماضی 1984، شیش محل، لاہور۔ بارش خاموشی سے محل کی پرانی دیواروں پر برس رہی تھی۔ نم ہوا میں محبت اور محرومی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ آیت اپنی بھیگی چادر کو سینے سے لگائے ستون کے سائے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ آنسو نہیں تھے، وہ انتظار تھا جو ہر پل اس کی سانسوں کو بھوجل کر رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گا، دل نے سرگوشی کی، لیکن تب ہی دور سے گھوڑے کے سموں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آتی گئی۔ آیت نے گردن موڑی۔ وہ تھا حیدر۔ ہلکے اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے وہ وقت کو چیر کر آیا ہو۔ میں آیا ہوں آیت، وقت پہ، لیکن حیدر، وقت ہمارا نہیں رہا۔ ان کے درمیان الفاظ کم تھے، خاموشی زیادہ، مگر وہ خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ حال 2018، کراچی۔ ہمنا نے الماری کے پرانے کونے سے نکلی ہوئی ڈائری کی گرد جھاڑی۔ صفحات زرد ہو چکے تھے، لیکن ان پر لکھے الفاظ ابھی تک سانس لے رہے تھے۔ آیت کی کہانی، اس نے ہولے سے کہا، جیسے کسی راز کو چھو لیا ہو۔ حیات نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ کہانیاں صرف ماضی میں نہیں ہوتی، وہ حال میں بھی دھڑکتی ہیں۔ ہمنا نے ڈائری کو بند کیا، مگر اس کے دل میں ایک دروازہ کھل چکا تھا، ایک ایسی حقیقت کا جو صرف محبت کی نہیں تھی، بلکہ ایک جرم، ایک وعدے اور ایک لاش کا راز بھی اس کے ساتھ بند تھا۔ لائبریری میں مکمل خاموشی تھی، صرف اوراق پلٹنے کی مدھم آوازیں سنائی دیتی تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے اندر آ کر فرش پر روشن دھاریاں بنا رہی تھیں۔ اسی روشنی میں آیت ایک کونے کی میز پر بیٹھی تھی، نیلے دوپٹے کے سائے میں چھپی ہوئی آنکھیں کسی پرانی کتاب کے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھیں۔ وہ کلاس کی سب سے خاموش لڑکی تھی، گوری رنگت،
نیلی آنکھیں اور ایسا چہرہ جیسے معصومیت کا مجسمہ۔ کبھی کسی لڑکے سے بات نہ کی تھی، نہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ اس کی دنیا بس کتابوں، لائبریری اور چپ رہنے میں چھپی ہوئی تھی۔ دوست گنے چنے 2 لوگ جو کبھی کبھار اس سے سلام دعا کر لیتے تھے۔ اسی وقت دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک قدم اندر بڑھا۔ حیدر، اونچا قد، مضبوط جسم اور آنکھوں میں ایسی سختی جو پہلی نظر میں ہی سب کو مرعوب کر دیتی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھتے ہی کھو جاتی، لیکن وہ ہر بار ہنستے ہوئے کہہ دیتا، تم سب میری بہنیں ہو۔ یہ جملہ اب یونیورسٹی میں مشہور ہو چکا تھا۔ محبت ایک نظر کا کھیل ہے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا، یہ کھیل جب شروع ہو جائے تو بندہ یا تو مر جاتا ہے یا جیت کے بھی جیتا نہیں رہتا۔ آج وہ پہلی بار لائبریری میں آیا تھا اور جیسے ہی اس کی نگاہ اس کونے میں بیٹھی آیت پر پڑی، وہ ایک پل کو تھم گیا۔ نیلے دوپٹے کے نیچے چھپی وہ آنکھیں جو کتاب کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھیں، اسے کسی خواب کی طرح لگی۔ اور آیت نے انجانے میں اپنی آنکھیں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، بس ایک لمحہ، لیکن وہ ایک لمحہ ان دونوں کی زندگیاں بدل دینے کے لیے کافی تھا۔ رات کا وقت تھا، بارش کھڑکی سے باہر ٹھنڈی سانسوں کی طرح برس رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی اور درمیان میں ایک پرانی لکڑی کی میز پر ایک زرد رنگ کی ڈائری رکھی تھی۔ صفحے کچھ پرانے، کچھ ادھ کھلے، جیسے مدتوں بعد کسی نے کسی دفن راز کو آواز دی ہو۔ ہمنا خاموشی سے میز کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں وہی ڈائری تھی جو اسے حیات نے دی تھی۔ حیات، جو ہمیشہ مذاق کرتا، ہنستا رہتا، آج عجیب سنجیدہ تھا۔ وہ پاس بیٹھا نظریں ہمنا پر گار کر بولا، یہ آیت کی ڈائری ہے۔ ہمنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آیت؟ ہاں، اور حیدر؟ حیات کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی۔ یہ صرف ایک پرانی محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری بھی کہانی ہے۔ ہمنا کا دل زور سے دھڑکا۔ حیات نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں تم یہ پڑھو، ہر لفظ، ہر جذبہ، اور پھر مجھے بتاؤ، ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ خاموشی گہری ہو گئی، صرف باہر کی بارش کی آواز باقی تھی، اور اندر وہ سوال جو صرف دل سے جواب مانگتا تھا۔ ہمنا نے دھیرے سے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر ہلکی سی خوشبو بسی ہوئی تھی، شاید پرانے وقتوں کی، شاید کسی کے آنسوؤں کی۔ محبت ایک وقت میں 2 لوگوں کو جوڑتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ 2 وقتوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ دروازہ بند ہونے کی مدھم سی آواز نے کمرے کی خاموشی کو اور گہرا کر دیا۔ حیات جا چکا تھا۔ ہمنا اب تنہا تھی، صرف وہ اور وہ زرد سی پرانی ڈائری، جسے ہاتھ میں لیتے ہی دل میں ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوتی تھی، جیسے اس کے اندر صرف الفاظ نہیں، کسی کی دھڑکنیں قید تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پہلا صفحہ کھولا۔ 1 مارچ 1984 لاہور۔ آج میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ لائبریری میں آیا تھا، جہاں میں ہمیشہ اپنی چھوٹی سی دنیا کے ساتھ تنہا بیٹھی رہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں جیسے دھوپ میں بھی کوئی سایہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرا دل رک گیا ہو۔ ہمنا کا دل دھیرے دھیرے انہی لفظوں میں ڈوبنے لگا۔ ماضی، شیش محل یونیورسٹی، لاہور۔ آیت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب حیدر نے لائبریری میں داخل ہو کر بس ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظریں، اس کا انداز، سب کچھ اتنا مختلف تھا۔ اگلے دن جب وہ لائبریری کے کونے میں بیٹھ کر کچھ نوٹس لکھ رہی تھی، تب ایک سایہ اس کے قریب آ کر ٹھہرا۔
یہ خالی کرسی لی جا سکتی ہے؟ حیدر کی آواز تھی۔ آیت کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ صرف سر ہلا سکی۔ حیدر بیٹھ گیا لیکن کتاب کھولنے سے پہلے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ یہاں ہوتی ہو؟ آیت نے پہلی بار کسی اجنبی لڑکے سے بات کی، وہ بھی نظریں جھکائے ہوئے۔ جی، بس یہاں سکون ملتا ہے۔ حیدر ہلکا سا مسکرایا۔ شاید اسی لیے میں آج پہلی بار سکون محسوس کر رہا ہوں۔ ہال، کراچی، ہمنا کا کمرہ۔ ہمنا نے سر اٹھا کر آہستہ سے سانس لی۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ محبت صرف ایک نظر میں، اور وہ بھی کسی ایسے سے جس سے کبھی بات تک نہ ہوئی ہو؟ مگر ڈائری کے اگلے صفحے نے جیسے سے جواب دے دیا۔ جب وہ پہلی بار مسکرایا، مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود کسی سوال کی طرح بکھر گیا ہو، اور اس کی مسکراہٹ میرا جواب تھی۔ مارچ 1984۔ میں نے اس سے دوبارہ نظریں ملانے کی کوشش نہیں کی۔ جو احساس اس دن دل میں پیدا ہوا، میں نے اسے صرف ایک لمحاتی کشش سمجھا ہے، اور شاید یہ بہتر ہے کہ وہ بس ایک لمحہ ہی رہے۔ میں نے لائبریری چھوڑ دی ہے۔ اب ایک خالی کلاس میرا نیا ٹھکانہ ہے، جہاں کوئی نہیں آتا، جہاں سکوت میرے اندر کی گونج سے زیادہ شور نہیں مچاتا۔ ہمنا نے صفحہ پلٹا۔ دل میں ایک ہلکی سی کسک اپڑی۔ آیت خود کو دنیا سے کاٹ رہی تھی، اور اسے علم نہیں تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا ہے۔ ماضی، یونیورسٹی لاہور۔ خالی کلاس روم کی ایک آخری قطار میں آیت بیٹھی تھی، اپنے بیگ کو سامنے رکھ کر، کتابوں میں چھپ کر۔ وہ کسی سے بات نہ کرتی، نہ کسی کی طرف دیکھتی۔ اسی کلاس میں کچھ لیکچرز مشترک تھے، اور وہیں حیدر نے اسے پہچانا۔ یہی وہ لڑکی ہے، اس نے دل میں کہا، جو لائبریری میں تھی۔ مگر آج کچھ مختلف تھا۔ وہ اب لائبریری میں نظر نہیں آتی تھی، بلکہ ایک کونے میں بیٹھ کر خود سے بھی نظریں چرا رہی تھی۔ حیدر کے دل میں وہ پہلی نظر کا اثر ابھی بھی باقی تھا، مگر اب وہ حیرانی کے ساتھ ایک اور جذبہ محسوس کر رہا تھا، تجسس۔ کیوں یہ لڑکی اتنی خاموش ہے؟ کیوں ہر کسی سے دور بھاگتی ہے؟ ایک دن کلاس کے بعد جب سب باہر جا رہے تھے، حیدر نے آخری صف میں بیٹھے آیت کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی کتاب میں چھپی ہوئی تھی، لیکن حیدر نے پہلی بار اپنی نگاہ میں ایک سوال پایا، اور دل میں ایک جواب۔ یہ صرف کشش نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو میرے بس میں نہیں رہا۔ ہال، کراچی، ہمنا کا کمرہ۔ ہمنا کی انگلیاں ڈائری کے کناروں پر سختی سے بند تھیں۔ تو وہ دونوں کلاس میٹس تھے، لیکن ایک دوسرے سے اجنبی۔ اسے عجیب لگا، ایک ہی جگہ، ایک جیسا وقت، مگر دلوں میں فاصلے۔ اس نے ایک اور صفحہ کھولا۔ میں نے اسے دیکھا، مگر اس کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے جیسے وہ مجھے سمجھنا چاہتا ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کوئی مجھے سمجھے، کیونکہ جو اندر ہے وہ میں خود بھی نہیں سمجھتی۔ ہمنا، بیٹا کھانے پہ آ جاؤ، صبح سے صرف ناشتہ کیا ہے تم نے؟ امی کی آواز دروازے کے اس پار سے آئی۔ ہمنا نے ڈائری بند کی، لیکن الفاظ ابھی تک اس کے دل میں تھرک رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی، چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکلی، مگر جسم چل رہا تھا، دل نہیں۔ دل تو کسی اور سوال کی گرفت میں تھا۔ حیات نے یہ کیوں کہا؟ ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ وہ اور حیات بچپن سے ساتھ، ایک دوسرے کو ہر پہلو سے جاننے والے۔ کبھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہاں، منگنی نہیں ہوئی، لیکن اگر میں ابو سے بات کروں گی، وہ اپنی فیملی سے بات کریں گے، تو کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ پھر حیات نے یہ کیوں کہا؟ آخر کیوں؟ کیا اس کہانی کا، آیت اور حیدر کا، ہم سے کوئی تعلق ہے؟
ہاں میں جانتی ہوں آیت اس کی پھپھو تھیں، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دل میں ایک چھوٹا سا در کھل چکا تھا، ایک ایسا در جو لفظوں سے نہیں سچائی سے کھلتا ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر بھی وہ خاموش تھی۔ امی نے نرمی سے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہمنا نے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن دل میں جیسے کوئی جنگ جاری تھی۔ اگر حیات کچھ چھپا رہا ہے تو کیا وہ حقیقت مجھ سے چری ہے، یا وہ محبت مجھ تک پہنچنے سے پہلے کہیں مر گئی تھی؟ کھانے کے بعد ہمنا سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ دل کے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ الفاظ جو حیات نے کہے تھے بار بار گونج رہے تھے، میں چاہتا ہوں تم یہ سب پڑھو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ لیکن یہ کیسا راز و نیاز تھا؟ کیوں وہ بات نہیں کر رہا تھا؟ کیا کوئی ایسی سچائی تھی جسے چھپایا جا رہا تھا، یا کوئی دکھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا؟ غصے اور الجھن میں اس نے فون اٹھایا اور حیات کو کال کی۔ کال بجی، 1 2 3۔ ہیلو، حیات کی تھکی ہوئی سی آواز آئی۔ یہ کیا ٹوسٹ ہے؟ ہمنا کی آواز میں لرزش تھی۔ تم نے کیوں کہا کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ میں نے آج تک ایسا کچھ محسوس نہیں کیا جو ہمیں الگ کرے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک جیسے خواب، ایک جیسا مستقبل۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ مجھے حیات۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر حیات بولا، آہستہ لیکن گہری آواز میں، ہمنا میں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن نہیں، ابھی نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔